تو میں مقامی لوگوں سے کہا یار مجھے کسی جیل میں، چونکہ میں یہاں بھی جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، یا مجھے کسی جیل میں لے جاؤ، میں وہاں ان بچوں سے بات کروں گا۔ تو پریسٹن جیل میں لے گئے مجھے، تو وہاں ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، کوئی انڈیا کے بھی تھے، پاکستان کے نوجوان زیادہ تھے، کیسز سارے یہ ڈرگز کے تھے، ایک دو کیس کوئی اور تھے لیکن زیادہ یہی نشہ بیچنے کے چکر میں تھے۔ تو میں نے ان کو بٹھا کے بات کی، ان سے توبہ کروائی، بڑے خوش ہوئے وہ۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جیل کا وزٹ کرواتے ہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ بھائی، پاکستان کی جیلیں بھی دیکھی ہیں، وہاں کا نظام بھی دیکھا ہے۔ میں جب یہاں جاتا ہوں جیل میں تو وہ جو سمنا جیل ہوتا ہے اس کے لیے پورا وہ گارڈ آف آنر ہوتا ہے، سپاہی ہوشیار باش۔ ان کا سمنا جیل آیا اکیلا، کوئی آدمی ساتھ ہی نہیں، اتنی طاقتور حکومت کو سمنا جیل اکیلا آ کے ہمیں آ کے ملا اور ہمیں دعوت دی کہ آپ آج ہمارا تھوڑی مصروفیت ہے، آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارا جیل وزٹ کریں۔ وہ چلا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو سمنا جیل صاحب، تو میں کہا ابھی ساڈا ہمدا تھڑ تھلی مت جاندی، یہ کون ہے؟ آ کے لگ ٹپ بھی گیا تو پتہ ہی نہیں لگا کس دن۔ تو انہوں نے جیل دکھائی تو کوئی 850 کی کیپیسٹی تھی اور اس میں 650 قیدی تھے، یعنی اس سے کم رکھے ہوئے تھے، اور ایک کمرے میں 2، اسی میں ٹوائلٹ، اسی میں بیسن گرم ٹھنڈا پانی، اسی میں ٹی وی، اور اسی میں ان کے لیے نیٹ کی سہولت، ہر چیز۔ اور ہر قیدی کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن سیکھنا ضروری، بہت سے شعبے بنے ہوئے دکھائے انہوں نے جس میں وہ کام کر رہے تھے، گورے بھی تھے اور ہمارے انڈین پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، بنگالی کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ہمیں وہ کچن لے گئے۔ ان کا جو کچن تھا وہ ہمارے 5 سٹار ہوٹلز کے کچن سے زیادہ صاف ستھرا، اور وہ چپس بن رہے تھے قیدیوں کے لیے، اور دوپہر اور رات کے کھانے میں 5 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، 5 قسم کے، اور حلال کے لیے دیگ الگ ہے، پتیلے الگ ہیں، پلیٹیں الگ ہیں، حتیٰ کہ وہ چمچ جس سے سالن نکالا جاتا ہے وہ چمچ بھی الگ ہے، حلال، مسلمانوں کو حلال پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے ہمیں ایک ہاٹ پاٹ دکھایا اتنا سا، وہ 150 پاؤنڈ کا تھا وہ ہاٹ پاٹ، 25,000 روپے کا ہاٹ پاٹ، کہ یہ اس میں مسلمانوں کے لیے رمضان میں ان کو سحری اور افطاری کا کھانا گرم ملے، یہ ہاٹ پاٹ بنائے گا۔ چونکہ سحری کا ٹائم ان کا کھانے کا ٹائم نہیں، افطاری کا ٹائم ان کے کھانے کا ٹائم نہیں، تو پھر وہ کھانا اس میں رکھتے ہیں جس میں 8 گھنٹے کھانا گرم رہتا ہے، جیسے دیگ سے نکالا تھا ویسے گرم ہوتا ہے، اس لیے اس کی قیمت 25,000 یعنی 150 پاؤنڈ اس کی قیمت تھی۔ جتنے مسلمان قیدی ہیں اتنے ہاٹ پاٹ اس میں ہوں گے، وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں ان کی سردردی، ان کی طرف سے ان کو وہ گرم کھانا ملے گا، سحری میں بھی افطاری میں بھی۔ جس دیگ میں کھانا تیار ہو رہا تھا وہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ تھی، یعنی کوئی 16 لاکھ کی وہ دیگ تھی۔ یہ کیا بلا ہے کہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ؟ ان کا جی بس اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کھانا بنانے والے کو ڈال دیتے ہیں سب کچھ، اور جب زیادہ کوانٹٹی ہو تو نیچے سالن کھانا لگ جاتا ہے، گوشت لگ جاتا ہے، سبزی لگ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لگتا کچھ نہیں ہے، اپنے آپ ہی ہر چیز تیار کر کے آٹومیٹک ہے، ڈال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور کھانا تیار ہو جاتا ہے، آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور پیچھے انہوں نے ہمیں وہ دکھائے ان کے جو فریج اور فریزرز، اور جہاں سے کچا میٹیریل آتا ہے، وہ اتنا تنکا بھی مجھے نظر نہیں آیا، اتنا ٹیشو پیپر نظر نہیں آیا، صاف ستھرے۔ سب سے عجب بات جو آپ کو بتانے والی تھی کہ کسی جیل کے افسر کو اجازت نہیں کہ قیدی کو انگلی بھی لگائے، وہ چاہے گالیاں دیں، چاہے پتھر ماریں، چاہے ان کو برا بھلا کہیں، ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ساڑھے تو لمحے پا کے فنائیاں پھیر دیتے، اور باقاعدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا۔ پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے، ماہانہ خرچہ ملتا، ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے، کچھ پاؤنڈ بتایا انہوں نے، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک بہت خوبصورت، اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، اتنا بڑا،
جتنا یہ آپ کا ہال ہے، صاف ستھرا، ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا. جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آ کے تعلیم دیتا ہے. اگر کسی مذہب کا ایک آدمی، ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ان کو تعلیم دیتا اور وہ اس کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی. ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، ایک بدھ ہے، عالم آئے گا. مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے 2 عالم آتے تھے، جمعہ میں پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے، ان کو پریچ کرنے والے وہ آتے تھے. تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کیسے دیوانے ہیں.